بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب مواقیت الصلاۃ، نماز کے اوقات کے بارے میں باب ہے۔ اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تمام نمازوں کے اوقات کو ذکر کیا ہے اور ہر نماز کے وقت میں اس کی ابتدا میں یا انتہا میں جو اختلاف ہے، جن ائمہ کا اختلاف ہے، ان کے نظریات کو، موقف اور مسلک کو ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے دلائل کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو ہم نے دو نمازوں کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا تھا۔ فجر کی نماز کے بارے میں اس کے اول وقت میں تو کسی کا اختلاف نہیں، البتہ انتہا میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اور بعض حضرات یعنی امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک فجر کا وقت روشنی پھیلنے کے وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی جب اسفار ہو تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، طلوع آفتاب پر فجر کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح ظہر کی نماز کی ابتدا میں بھی کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب یہ کہتے ہیں کہ زوال کے بعد اس کا وقت شروع ہوگا، اور البتہ اس کی انتہا کے بارے میں اختلاف ہے، اور کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ تھا کہ 2 مثل تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کا یہ تھا کہ مثل اول تک رہتا ہے، مثل اول کے بعد پھر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب عصر کے وقت کی ابتدا کب ہوتی ہے، تو اس اختلاف کی بنا بھی ظہر کے وقت کے انتہا پر ہے، یعنی امام صاحب کے نزدیک ظہر کا وقت 2 مثل تک رہتا ہے، تو یعنی اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے 2 مثل کے بعد۔ اور امام جو ظہر کی نماز کے اختتام کے دلائل ہیں، وہی عصر کی نماز کے وقت کے ابتدا کے دلائل ہیں۔ تو اب عصر کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ اور امام طحاوی بھی ان کے ساتھ ہیں، ہاں نہیں بلکہ امام طحاوی الگ ہیں۔ تو امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک 2 مثل پر عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا، اور روایات بھی ہم نے پڑھی تھی ان کے دلائل میں۔ اور پھر
غروب شمس کے بعد مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ ان کا ایک موقف ہو گیا کہ 2 مثل تک عصر کا وقت رہتا ہے. دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ اس فرار شمس تک عصر کا وقت رہتا ہے، اس کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے. یہ امام طحاوی اور دیگر فقہا کا موقف ہے. اور تیسرا فریق جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ احناف ہیں، وہ حضرات فرماتے ہیں کہ عصر کا وقت غروب شمس تک رہتا ہے. تو یہ 3 طرح کے مسالک ہیں اور ان کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں. امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہم نے کل پڑھی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نمازیں پڑھائیں 2 دن لگاتار ایک سالیہ سوال کیا تھا، تو پہلے دن آپ نے ہر نماز کو اس کے ابتدائی وقت میں ادا فرمایا اور دوسرے دن انتہائی وقت میں ادا فرمایا. تو دوسرے دن آپ علیہ السلام نے ظہر کی نماز کو بلکہ عصر کی نماز کو پہلے دن تو جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہوا تھا تب پڑھائی تھی، اور دوسرے دن جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہوا تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی. گویا کہ عصر کا وقت ایک مثل ہے، ٹھیک ہے. تو ان حضرات کے دلائل یہ ہیں، یعنی امام مالک اور امام شافعی کے. اور جو بعض حضرات یہ کہتے ہیں جیسے کہ امام صحابی خود ہیں کہ عصر کا وقت اس فرار شمس تک رہتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. تو ان کے دلائل وہ روایات ہیں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. ایک طلوع کا وقت، دوسرا زوال کا وقت اور تیسرا غروب کا وقت، ٹھیک ہے. اور بعض روایات میں تو واضح طور پر یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب اس فرار شمس ہو جائے تو پھر اس وقت نماز نہ پڑھو، ٹھیک. یہ امام صحابی کا موقف ہوا اور ان کے دلائل ہوئے. اور احناف کے نزدیک عصر کا وقت غروب شمس تک رہتا ہے، اور ان کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورج کی طلوع ہونے سے پہلے 1 رکعت پڑھ لی فجر کی، تو گویا کہ اس نے فجر کی نماز پڑھ لی، اس نے فجر کی نماز کو پا لیا. اور جس شخص نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی 2 رکعت پڑھ لی اسی دن کی عصر کی، تو گویا کہ اس نے عصر کی نماز کو پا لیا. تو معلوم یہ ہوا کہ عصر کا وقت غروب شمس تک رہتا ہے. اب ہم ان حضرات کے دلائل کی طرف آتے ہیں تفصیلاً. تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے
مسالک کو یوں ذکر کیا ہے کہ پہلے ائمہ ثلاثہ کے مذاہب کو ذکر کیا ہے، تو ان حضرات کا مسلک یہی ہے کہ عصر کا وقت غروب آفتاب سے ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے دلائل کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ادرک رکعۃ من صلاۃ الصبح قبل طلوع الشمس فقد ادرک الصلاۃ ومن ادرک رکعتین من صلاۃ العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم ہو گیا پہلے، یہ احناف کا مستدل ہے، اور اگلی روایت بھی اسی طرح سے ہے، بلکہ اس میں تو یہ فرمایا کہ من ادرک رکعۃ من العصر، جس نے عصر کی نماز کی ایک رکعت بھی پڑھ لی سورج کے غروب ہونے سے پہلے، گویا کہ اس نے عصر کی نماز کو پا لی۔ آگے آثار سے بھی ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ تو اسی طرح عروہ نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے سے ایک روایت نقل کی ہے جو مفہوم کے اعتبار سے ان روایات کے مثل ہے۔ تو ان آثار سے معلوم یہ ہوا کہ جو شخص عصر کی ایک رکعت پڑھ لے گویا کہ اس نے عصر کی نماز کو پا لیا۔ تو جب عصر کی نماز کو پا لیا تو نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا تو پا لیا نا۔ معلوم یہ ہوا کہ عصر کا وقت غروب آفتاب تک ہے۔ اور جو لوگ عصر کا آخری وقت سورج کے زرد ہونے کو مانتے ہیں، ان کے دلائل وہ روایات ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہیں کہ آپ نے غروب آفتاب کے وقت نماز کی ممانعت فرمائی۔ وہ روایات کون سی ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ذر قال لی عبداللہ، کہتے ہیں کہ یہ ابو ذر سے نہیں، یہ ذر ہیں، کوئی تابعی ہیں، ان سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھنے سے روک دیا، اسی طرح زوال کے وقت، اور اسی طرح غروب شمس کے وقت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عصر کی نماز کا وقت غروب شمس سے پہلے پہلے، کیونکہ اس وقت میں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا کہ غروب کے وقت نماز نہ پڑھو۔ اسی طرح بقیہ دیگر روایات ہیں، ان حضرات کا موقف ہے۔ یہ کون کون ہے؟ یہ امام احمد بن حنبل ہیں اور امام طحاوی ہیں۔ یہ مشہور نام ہیں، یاد رہ جاتے ہیں، اس لیے ان دونوں کے نام عرض کیے، امام احمد بن حنبل اور امام طحاوی۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
غروب کے وقت میں نماز جنازہ پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ حالانکہ اس نماز میں کوئی سجدہ نہیں ہوتا، کوئی رکوع نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی منع فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو جب نہیں پڑھی جا سکتی عصر کی نماز کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ عصر کا وقت اس سے پہلے ہے، کیونکہ اس وقت میں نماز کی ممانعت ہے۔ تو فریق اول جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ائمہ ثلاثہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین جو احناف کے ائمہ ثلاثہ ہیں، ان حضرات کے نزدیک چونکہ عصر کا وقت مغرب تک رہتا ہے، غروب شمس تک رہتا ہے، تو وہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دیتے ہیں۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغیب الشمس فقد ادرک العصر۔ اس روایت میں غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر میں داخل ہونے کو مباح قرار دیا گیا ہے۔ اس سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے غروب شمس سے پہلے کا یہ وقت پا لیا جس وقت میں بندہ ایک نماز ادا کر سکتا ہے، ایک رکعت، تو گویا کہ نماز اس کے ذمہ لازم ہوگی۔ مثلا مرد و عورت میں سے بالغ ہو گیا یا پھر کوئی کافر تھا، وہ اسلام لے آیا، تو گویا کہ اب ان کے ذمہ وہ نماز بھی لازم ہے، اگرچہ اس کا وقت نہیں رہا، اس کا بہت کم وقت ان کو ملا ہے۔ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ نماز ان کے ذمے واجب ہو جاتی ہے، واجب فی ذمہ ہو جاتی ہے۔ ان احادیث کا مطلب یہ ہے جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مستدل بنائی تھی۔ تو یہ تو ان کو جواب ہو گیا۔ اب جو فریق دوم ہے، جو یہ کہتا تھا کہ عصر کا وقت دو مثل تک رہتا ہے، ان کو جواب دیتے جبکہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے اسی کو جواب دیتے ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا ایک مسلک قائم کر کے خود جوابات دے رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ تو پہلے تو اس کا ایک جواب دیا، اب مزید قیاس کی روح سے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ تمام اوقات پر غور کرنے سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اوقات تین قسم پر منقسم ہیں۔ اوقات تین قسم پر منقسم ہیں، تین طرح کے اوقات ہیں۔ نمبر ایک، ایسے اوقات جن میں ہر نماز کا پڑھنا جائز ہے۔
مثلا مغرب کا وقت ہے تو اس میں ہر نماز پڑھی جا سکتی ہے، یعنی کوئی قضا نماز ہے وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، نوافل ہے وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی نظر تھی واجب تھی وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اسی طرح نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، عشاء کا وقت بھی اسی طرح ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ظہر کا وقت بھی ہے۔ تو بعض اوقات ایسے ہیں نمازوں کے اوقات جن میں ہر دوسری نماز کا پڑھنا جائز ہے، قضا ہو، نوافل ہو، واجب فی الذمہ ہو، نماز جنازہ ہو، کسی بھی قسم کی کوئی نماز ہو تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے، نماز کا پڑھنا ممنوع نہیں ہوتا۔ تو نمبر ایک ایسے اوقات ہیں جن میں ہر نماز کا پڑھنا جائز ہے۔ نمبر دو، وہ اوقات جن میں فرض نماز کا پڑھنا تو جائز ہے، ظاہر ہے جب نماز کا وقت ہوگا وہ تو پڑھی ہی جائے گی، اس کا تو پڑھنا جائز ہی ہوگا، تو فرض کے ساتھ ساتھ صرف قضا نماز کے پڑھنے کی اجازت ہے، جیسے کہ صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب تک کا وقت جو ہے اس میں فجر کے علاوہ دیگر نمازوں کی قضا تو کی جا سکتی ہے مگر نوافل نہیں پڑھی جا سکتی فجر کی دو سنتوں کے علاوہ، کیونکہ وہ تو سنت سے ثابت ہے، آپ علیہ السلام نے ان پر مداومت اختیار فرمائی، ہمیشہ ان کو پڑھائے۔ فرماتے ہیں کہ نمبر دو ایسے اوقات ہیں جن میں نماز تو اس وقت کی پڑھی ہی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ قضا نماز کا پڑھنا بھی جائز اور درست ہو، تو وہ صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، فجر کی نماز کے وقت میں نہ کوئی نفل پڑھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کوئی واجب فی ذمہ نماز، کسی اور قسم کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، البتہ قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، نوافل پڑھنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح نماز عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب کا وقت، آپ نے سنا ہوگا مسئلہ کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں، اسی طرح فجر کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں، فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک قضا نماز کے علاوہ کسی اور نماز کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور نمبر تین، ایسے اوقات جن میں کسی بھی قسم کی نماز پڑھنا جائز نہیں، ٹھیک ہے، ایک تو طلوع آفتاب کا وقت ہے اور دوسرا زوال کا وقت ہے اور تیسرا غروب شمس کا وقت، ان تین اوقات میں کسی بھی قسم کی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ تو ہم نے اوقات کی تقسیم تین طرح سے کی ہے، پہلا ان نمازوں کے اوقات جن میں ہر نماز پڑھی جا سکتی، مثلا عشاء ہے، ظہر ہے اور مغرب ہے، اور دوسرا وہ اوقات جن میں قضا نماز تو پڑھی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں پڑھی جا سکتی،
مثلا فجر کے بعد، نماز فجر کے بعد جو فجر کا وقت ہوتا ہے، چاہے وہ گھنٹہ اور 1.5 گھنٹہ ہو، تو اس میں کسی بھی قسم کی نماز پڑھنا طلوع آفتاب تک جائز نہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد کا وقت غروب شمس تک، اس میں بھی کسی بھی قسم کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، قضا نماز کے علاوہ۔ اور تیسرا، وہ اوقات جن میں کسی بھی قسم کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، وہ 3 اوقات ہیں: طلوع، زوال اور غروب۔ تو ہم نے جب ان اوقات میں غور کیا تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جن اوقات میں نماز کا پڑھنا درست ہے ان میں قضا نماز کی ممانعت نہیں کی گئی، اگرچہ نوافل کی ممانعت کر دی گئی مگر قضا نماز کی ممانعت نہیں کی گئی۔ ٹھیک، ایک بات۔ دوسری بات، جن اوقات میں کلی ممانعت ہے، ہر طرح کی ممانعت، کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے، ان میں کوئی نماز جائز نہیں، چاہے وہ ادا ہو یا قضا ہو۔ مثلا فجر ہے، اب اس کو ہم طلوع نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اب نہیں رہا۔ اسی طرح غروب کے وقت عصر کا وقت نہیں رہتا۔ یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تھا اور وہی نظر پیش کر رہے ہیں اپنے مسلک کی تائید کے طور اور یہ بات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ ایسے اوقات جو کہ اوقات ثلاثہ ہیں، ان اوقات میں جب کلی ممانعت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی قسم کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جب نہیں پڑھ سکتے تو یہ 3 اوقات کسی بھی نماز کے وقت میں داخل نہیں ہے، یہ خارج ہے نمازوں کے اوقات سے۔ مثلا طلوع آفتاب فجر کے وقت سے خارج ہے، اسی طرح زوال یہ کسی بھی نماز کے وقت سے خارج ہے، اور اسی طرح انہی طور پر قیاس کریں گے وقت ممنوع کو جو کہ غروب کا وقت ہے۔ تو جس طرح وہ اوقات نمازوں کے اوقات سے خارج ہے، اسی طرح یہ وقت بھی نماز کے وقت سے خارج ہے، یعنی عصر کی نماز کا وقت اس کو شامل نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نظر قائم کی۔ اور دوسری بات، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ احناف نے دلیل یہ پیش کی تھی: من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغیب الشمس فقد ادرک العصر، کہ جس شخص نے ایک رکعت والی عصر کی نماز کی غروب شمس سے پہلے تو گویا کہ اس نے نماز پا لی، پس تحقیق فقد ادرک العصر، پس تحقیق اس نے عصر کو پا لیا۔ ٹھیک، تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ منسوخ ہے، اور اس طرح کی روایات منسوخ ہیں۔ ٹھیک ہے،
ناسخ کون سی روایات ہیں؟ ناسخ وہ روایات ہیں جو ہم نے پیش کی جن میں ان 3 اوقات میں نماز کے پڑھنے سے منع فرمایا ہے: طلوع، زوال اور غروب۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ احناف کے جو مستدلات تھے ان کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔ اور پھر آگے مغرب کے وقت کے متعلق اختلاف کو ذکر فرمایا ہے کہ کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا، پھر اس کے بعد عشاء کے وقت میں اختلاف کو ذکر فرمائیں گے انشاءاللہ، پھر اس کو بعد میں پڑھیں گے اور کوشش یہ ہوگی کہ کوئی ایک خلاصہ تیار کر لیا جائے جس سے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔